بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن اور نبوت کے 14ویں سال ستمبر کے مہینے میں 622 عیسوی میں ہجرت کے پہلے سال یہ واقع ہوا۔ یہ ہوا کیوں، کیا ہوا، کیا وجہ بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے آئے تو اس کے بعد کفار کی مسلسل یہ کوشش اور خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو مٹا دیا جائے، کیونکہ وہ مکے کو چھوڑ کر مدینے تشریف لائے تو وہاں ایک نئی ریاست قائم ہو گئی، تو اس نے کفار مکہ کے اندر آگ لگا دی کہ یہ ان کو اتنا بڑا پروٹوکول اور ایک نئی ریاست، تو یہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ تو اس کے لیے کافر جو محنت کر سکتے تھے وہ تو محنت کی۔ اللہ نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے اپنے مال کو جمع کیا اور ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف ایک وفد بھیجا کہ وہاں جا کر تجارت کرے اور مال جمع کریں، پھر مکے میں آ کر ایک طاقت بنے، پھر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی تجارت میں ہر گھر نے اپنا پیسہ لگایا الا ماشاءاللہ۔ پھر جب ابو سفیان مال تجارت لے کر آیا تو اس کی مالیت 50,000 دینار بنتی۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، تو ایسے حساب لاؤ تو کروڑوں کا مال۔ کفار مکہ نے ہر گھر میں انہوں نے ایسی محنت کی کہ ہر گھر نے اپنا مال دیا۔ ابو سفیان کے تجارت کریں گے، پھر مال آئے گا، مال سے ہم ایک طاقت بنیں گے، وہ طاقت بن کر ہم محمد کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن تدبیر محض تدبیر، التقدیر تضحک ولا تدبیر، تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، جو مال شام سے واپس آ رہا ہے اگر اس کو چھین لیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جمع کیا گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ اگر ہم چھین لیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مال ہم مسلمانوں کے حق میں استعمال کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال آ رہا ہے، اس کا راستہ روک لو، اس کو بلاک کر دو تاکہ یہ مال مکے نہ پہنچے جو ہمارے خلاف استعمال ہو، بلکہ اس مال کو مسلمانوں کے حق میں استعمال کرنا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے مدینے سے نکلے تو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے جو جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے اور جو رہنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دیہات قریب ہیں، وہاں سواری ہیں، آپ اجازت دیں ہم دوڑ کر لے آتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ 12 رمضان المبارک کا واقعہ ہے کہ جب یہ شروع ہو رہا ہے سفر۔ تو جب مدینے سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کا لشکر تھا۔ لشکر کے پاس اونٹ، 6 زریں، 8 تلواریں، یہ سامان لے کر نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کا مال چھیننے کے لیے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے قافلے سے ایک قاصد لیا، 20,000 دینار اس کو دیے، 2,000 دینار اس کو دیے اور اس کو کہا کہ جا کر مکے والوں کو خبر کرو اور کہو کہ جلدی پہنچو۔ وہ قاصد مکے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ یہ عاتکہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص مکہ میں اونٹنی پر آ رہا ہے اور مکے میں آ کر اعلان کرتا ہے کہ مکہ والوں 3 دن کے اندر اندر اس جگہ پر پہنچو جہاں تم نے قتل ہونا ہے۔ یہ اعلان کیا، پھر جبل ابو قبیس پر چڑھا اور پہاڑ سے چٹان کرائی۔ جب چٹان پہاڑ کے دامن میں آئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کوئی نہ کوئی ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں داخل ہوا۔ اتنے ٹکڑے ہوئے کہ مکہ کے ہر گھر میں جس نے مال دیا تھا اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے، ان کے گھر میں وہ ٹکڑا داخل ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ تو حضرت عاتکہ نے یہ خواب اپنے بھائی عباس کو سنایا اور کہا کہ لگتا ہے مکے والوں پر کوئی مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن یہ خواب نہ کسی کو بتلانا نہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ خواب اپنے دوست ولید کو بتلا دیا۔
وہ ولید نے اپنے باپ کو بتلا دیا عتبہ کو، تو عتبہ نے یہ خواب ابو جہل کو سنا دیا۔ ابو جہل بہت ذہین تھا، اس نے کہا کہ پہلے تمہارے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اب تمہاری عورتیں بھی ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ تم نے غلط افواہیں تم پھیلا رہے ہو۔ تو اب یہ تذکرہ چل ہی رہا تھا کہ ابو سفیان کا قاصد مکے میں داخل ہوا۔ مکہ والوں نے دیکھ کر تعجب کیا۔ اس نے فوراً کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے دوڑو اور قافلے کو بچاؤ، ورنہ تمہارے قافلے کو محمد اور اس کے اصحاب چھین لیں گے، ان سے مال چھین لیں گے۔ تو ابو جہل نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ تم نکلو۔ امیہ جو سردار تھا، یہ امیہ وہ ہے جو حضرت سعد بن معاذ کا دوست تھا۔ جب حضرت سعد مکہ میں آتے تھے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے تھے، اور جب یہ مدینہ میں جاتے تھے تو پھر وہ حضرت سعد کے پاس ٹھہرتے تھے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک بار حضرت سعد نے امیہ کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ وہ گھبرانا شروع ہو گیا۔ تو یہ بات پہلے کبھی ارشاد فرمائی تھی۔ جب ابو جہل نے امیہ کو روانہ کیا تو امیہ سمجھ گئے، وہی بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ سعد نے مجھے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں تو قتل ہوگا۔ حضرت سعد کی وہی بات ذہن میں آ گئی۔ اب امیہ کہنے لگا ابو جہل کو کہ میں نہیں جاتا۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہ گئے تو باقی بھی نہیں جائیں گے۔ بہرحال تیار ہو گیا، گھر آیا، اپنی بیوی کو کہا کہ تیاری کر دو۔ جب بیوی تیاری کرنے لگی تو بیوی نے کہا کہ وہ وقت یاد ہے جب تیرے دوست سعد نے کہا تھا کہ محمد کے اصحاب تجھے قتل کریں گے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے، مگر میں حفاظت کے ساتھ واپس آؤں گا۔ پھر ابو جہل کے ساتھ 1000 ساتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، لیکن ابو جہل کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ واپس چلے جاتے ہیں، قافلہ تو چلا گیا، قافلہ تو بچ گیا، اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ابو جہل نہ مانا، تیار نہ ہوا اس بات اور واپسی کے لیے۔ ہم جشن منائیں گے، ہم یوں کریں گے، یہ کہتا ہوا میدان میں اتر آیا۔ اب ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، زریں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان آ گیا ہے، کہ ابو سفیان چلا گیا ہے اور ادھر ابو جہل آ گیا ہے۔ اب صحابہ سے مشورہ کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابو سفیان تو نکل گیا اور ابو جہل اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اتر گیا۔ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان دو لشکروں میں سے جن کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا اللہ اس لشکر میں ہمیں فتح دیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو کچھ صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو سفیان کے لشکر سے مقابلہ ہو جاتا، مال غنیمت مل جاتی اور لڑائی بھی نہ ہوتی، اور لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج اسلام غالب کر کے اسلام کو فتح دے کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی طاقت کا سکہ منوایا جائے گا۔ مشورہ ہوا کیا کرنا ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے اعلان کیا یا رسول اللہ جہاد کے لیے تیار ہیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے حاضر ہیں، میں تیار ہوں۔ مقدار یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار مشورہ دو۔ حضرت سعد انصار کھڑے ہوئے، انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا ہمارا مال آپ کا ہے، ہماری جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ہے۔ اب یہ کھڑے ہوئے اور اپنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا مال، ہماری جان اور سب کچھ جو اللہ کا دیا ہوا آپ کا ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں اور ہمیں حکم دیں، اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں جانے کا ہم چھلانگ لگا دیں گے، مگر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جی ہاں، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جس نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جب سعد نے یہ تقریر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلانے لگا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ صحابہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جس نے اپنے نبی کو کہا تھا آپ اور آپ کا رب قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔
بسم اللہ پڑھو، سفر شروع کرو۔ اب ادھر 313، ادھر 1000، 313 کے پاس گھوڑے، 6 تلواریں، 8 زریں، اور مقابلے میں جو آ رہے ہیں 200 گھوڑے، 600 تلواریں اور زریں، بظاہر کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں اترے، ادھر کفار اترے، مسلمان اترے۔ جنگ کے لیے جب انتخاب ہونے لگا تو جو چٹیل میدان تھا، کفار نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی جگہ پر پانی کے کنویں بھی تھے، اور جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ ریتلا میدان تھا، تو گرم جگہ تھی، ہوا آئے تو ریت اڑ جاتی۔ تو کفار نے یہ سمجھا کہ ہمیں عمدہ جگہ ملی ہے اور مسلمانوں کو خطرناک جگہ ملی ہے۔ جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے، صف بندی ہونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ حضرت سعد پہرے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے۔ سائبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اچانک اونگ آ گئی، تھوڑی سی اونگ آئی، پھر فوراً آنکھ کھل گئی۔ فرمایا اللہ کی مدد آ گئی، ھذا جبرائیل قام علی فرس، کہ جبرائیل کھڑا ہوا ہے اپنے گھوڑے کو لے کر۔ پھر فرمایا کہ جاؤ، اتر جاؤ، جاؤ میدان میں اتر جاؤ۔ جیسے ہی میدان میں جنگ میں گئے، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ جس جگہ کافر تھے وہ میدان صاف تھا، وہاں کچڑ ہو گیا، اور جس جگہ مسلمان تھے وہ جگہ ریتلی تھی، ریت جم گئی۔ اللہ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا، وضو بھی کرو، غسل بھی کرو، پانی بھی پیو۔ تو اللہ کی مدد کا آغاز ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کی ہے جنگ بدر، بہت بڑا معرکہ ہے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو کفار کی طرف سے 3 آدمی آئے، عتبہ، شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید۔ تو مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 آدمی نکلے، یہ تینوں انصار میں سے تھے۔ کفار نے انصار صحابہ کو کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلان ساری ہوں، میں فلان ساری ہوں، میں فلان ساری ہوں۔ کفار نے کہا ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، قریشیوں کو لے کر آؤ جو ہماری ٹکر کے بندے ہیں، ہم تم سے لڑنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جب انصار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے حضرت عبیدہ کو، حضرت حمزہ کو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو۔ عتبہ کے مقابلے میں عبیدہ، شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ، ولید کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو ولید نے کہا علی؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اب مزہ آئے گا تیرے ساتھ لڑنے کا۔ حضرت علی نے وار کیا اور جہنم رسید کر دیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا۔ عبیدہ نے وار کیا عتبہ پر، وہ بچ گیا۔ پھر اس نے حضرت عبیدہ پر وار کیا تو حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے اور پنڈلی پر زخم آیا تو خون نکلنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ آگے بڑھے اور عتبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اب بھیڑ شروع ہو گئی، کفار کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور مسلمان بہت کم مارے گئے۔ 2 ننھے منھے بچوں نے، معاذ اور معوذ نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اس کو گرا دیا، زخمی کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کو قتل کر دو۔ اس طرح جنگ کا نقشہ بدل گیا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، جب کسی جنگ میں فتح ہوتی تو 3 دن تک وہیں قیام فرماتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور دشمن کو یہ بتلاتے تھے ہم فاتح قوم ہیں، لڑنے کے بعد دوڑتے نہیں ہیں۔ کفار کے جو سردار، ان سب کی لاشوں کو جمع کیا اور قلیب بدر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں لاشوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جو اللہ نے ہمارے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا ہم نے سچ پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ تم نے اس جہنم کو دیکھ لیا ہے جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو فرمایا ہے قرآن میں انک لا تسمع الموتى، کیا مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، جی ہاں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو پھر یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ حضرت عمر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر خاموش ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت ہی بڑا معرکہ ہے۔ اس کے قدم قدم پر ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں کہ مسلمان اسباب کو نہیں دیکھتا، مسلمان اللہ کی طاقت کو دیکھتا ہے، بھروسے کو دیکھتا ہے، اعمال سے لڑتا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو مسلمان ظلم کی چکی میں ہر جگہ پس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔